مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو دین کے ساتھ ساتھ دین کی محنت بھی عطا فرمائی۔ دین کی محنت کی وجہ سے ایمان حرکت اور متحرک رہتا ہے۔ صرف اگر دین ہوتا تو ایک زمانے کے بعد وہ دین مسخ ہو جاتا۔ ہر نبی کے زمانے میں یہی ہوا ہے۔ جب نبی آتے ہیں دین آتا ہے، اور جب نبی چلے جاتے ہیں تو وہ دین مسخ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسا دین عطا فرمایا، دین کے ساتھ دین کی محنت ہے۔ اب یہ دین کبھی مسخ نہیں ہوگا، محنت ہونے کی وجہ سے یہ دین ہمیشہ متحرک رہتا ہے، یہ مسخ اور خراب نہیں ہوتا۔ اس کی دنیاوی مثال ایسا سمجھو، اگر ایک آدمی دکان کھولا اور دکان کھولنے کے بعد اس کو بند کر دیا، اگر اس نے روزانہ سودا لا کر نہ رکھا، روزانہ دکان پر نہ بیٹھا، روزانہ دکان میں جھاڑو نہ لگائے، تو تھوڑے دن کے بعد وہ دکان بوسیدہ ہو جائے گی۔ یا کسی نے بہت اچھا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اب گھر میں کوئی نہیں، اس کو چھوڑ دیا ایسے، تھوڑے دن کے لیے ایسے چھوڑ دیا، تو وہ گھر کیا ہو جائے گا؟ تھوڑے دن میں بوسیدہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اس میں نہ رہنا، کوئی آدمی اس کے اندر نہ جانا، وہ اس کو خراب کر دے۔ گھر پرانا ہے تو بھی آدمیاں رہتی ہیں اس میں، اسے جھاڑتے پوچھتے آدمیاں رہتے، جالے صاف کرتے، دھول نکالتے، وہ گھر نوا رہتا۔ نوا گھر ہے لیکن آدمیاں نہیں ہیں۔
لیکن تھوڑے دن کے بعد کیا ہو جاتا وہ بوسیدہ ہو جاتا. اسی طرح سے میرے عزیزوں یہ جو ہمارا دین ہے جب اس پر محنت ہوتی رہے گی تو ہمیشہ تر و تازہ رہے گا, قیامت تک تر و تازہ رہے گا. کیونکہ دین جب تک ہے, دین کی محنت بھی جب تک ہے, دین جب تک ہے اور دین کی محنت بھی تب تک ہے. اب یہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے, یہ کبھی بوسیدہ اور جو ہے مست نہیں ہوتا, بوسیدہ اور مست نہیں ہوتا. ایسا دین ہم لوگوں کو ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. بہت بڑی کیا ہے بولو, خوش نصیبی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں دین کی محنت میں رکھا. کس میں رکھا بولو, دین کی محنت میں رکھا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں انسان بہت ہے, کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ لوگ بے دین والے ہیں. اور جو دین والے ہیں اس میں بھی کچھ لوگ محنت میں ہیں اور کچھ لوگ محنت میں نہیں ہیں. کچھ لوگ کس میں نہیں ہیں, محنت میں نہیں ہیں. لیکن اللہ نے ہمارا شمار محنت والوں میں فرمایا. اللہ نے ہمارا شمار کس میں فرمایا, محنت کرنے والوں میں فرمایا. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے, یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. جی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی محنت کرنے والوں میں شمار فرمایا. اللہ نے ہمیں دین دیا, محنت والا دین دیا, کبھی بھی مسخ نہیں ہونے والا دین دیا, اور ہمیں بھی محنت کے اندر جوڑا. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس محنت کو جانتے ہی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس محنت کو جانتے ہی نہیں, اس محنت کو پہچانتے ہی نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا اس محنت کے کرنے کا. ہمارے اندر جو جوہر اللہ نے رکھا ہے وہ جوہر دکھانے کا اللہ نے موقع دیا. اللہ نے کہہ دیا, موقع دیا. جی ایک اسکول میں 10 ٹیچرز رہتے, ایک کالج میں مثال کے طور پر ایک 15 جو ہے لیکچررز ہیں. لیکن کون سے لیکچرر کے اندر کیا چیز ہے ان لیکچرر بننے کے بعد معلوم ہوتا. لیکچرر بننے کے بعد معلوم ہوتا ان کیسا پڑھا تھا, اس کی ٹیچنگ کیسی ہے, ان سمجھایا تو کیسا سمجھ میں آتا لیسن. بولنے کا کب سمجھ میں آتا, جب ان لیکچرر بننے کے بعد سمجھ میں آتا. اسی طرح سے مسلمان کے اندر کیا ہے, مسلمان کے اندر کیا ہے, ان داعی بنا تو سمجھ میں آتا. کیا بنا کے سمجھ میں آتا, داعی بنا کے سمجھ میں آتا. اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر کیا ہنر ہے, کس طریقے سے ان لوگوں کو دین پر جوڑ رہا ہے, اس کا ہنر کیا ہے, یہ کب سمجھ میں آتا, جب وہ داعی بنے گا تو سمجھ میں آئے گا. تو میرے عزیزوں یہ جو دعوت کی محنت ہے جوہر دکھانے کی, ہنر دکھانے کی محنت ہے, جوہر دکھانے کی اور ہنر دکھانے کی محنت ہے. اللہ رب العزت نے امت کی صلاحیتوں کو اس پر لگانے کے لیے محنت کو جاری کیا ہے, جاری کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے باپ دادا یہ کہتے تھے, عمر تو کیسا کھائے گا, کیسا جیے گا, تجھے تو اونٹا چلانا بھی نہیں آتا. کیا بولتے تھے, عمر تو کیا کماتا, کیا کھاتا کہ 10 اونٹوں کو گھر سے لے گیا تو یہ اونٹ گنوانے کے لیے کھاتا. شام کو 10 اونٹ چرانے لے گیا تو شام تک ایک اونٹ گنوا کو 9 اونٹوں کو لے کو گھر کو آتا. تو کیسا کماتا, شادی کرنے کو کیسا جیتا, بلکہ اس کے باپ, ان کے باپ دادا بولتے تھے. لیکن اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان دیا,
جب عمر رضی اللہ عنہ جو ہے دائی بنے، کیا بنے بولو؟ دائی بنے، ان کے اندر کا جوہر باہر نکلا، ان کے اندر کا جوہر کیا نکلا؟ باہر نکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیا بولے؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کیا ہوتا بولو؟ عمر ہوتا۔ جس آدمی کو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا، جب وہ دائی بنتا ہے نا تو پھر اس کا جوہر باہر نکلتا، اس کے اندر جو جوہر ہے وہ کیا ہوتا؟ باہر نکلتا۔ اس امت کا کمال دائی بننے میں ہے۔ یہ امت دعوت ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب امت عبادت ہیں۔ کیا ہے بولا؟ امت عبادت ہے۔ ان کا کام ہے اپنے نبی کی بات ماننا اور عبادت کرنا، اپنے نبی کی بات ماننا اور پھر کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس امت کا نام ہے امت دعوت۔ کیا ہے بولو؟ امت دعوت۔ جی، اپنے نبی کی بات ماننا، عبادت بھی کرنا اور دعوت بھی دینا۔ اس کا جوہر کب کھلے گا؟ جب یہ دائی بنے۔ بنو اسرائیل میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک نہر کے کنارے پر بیٹھ کر 500 سال عبادت کر لیے۔ کتنی عبادت کر لیے؟ 500 سال۔ بنو اسرائیل میں ایسے بھی لوگ ہیں 40 سال تک مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال۔ بنو اسرائیل میں ایسے بھی لوگ گزرے کہ 80 سال تک خالی ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کو عبادت کرتا رہا۔ کتنے سال بولو؟ 80 سال۔ دنیا سے قطع تعلق ہو کر ایسے عبادت گزار کہ وہ عبادت میں انہوں نے کمال درجہ حاصل کیا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ امت دعوت ہے۔ یہ امت کو سی بولو؟ امت دعوت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی جو بھی اللہ کی مجلس ہوگی اور جس میں اللہ کا تذکرہ ہوگا اور جس میں اللہ کی تعریف ہوگی اور جو ہے دین کی فکر کی باتیں ہوں گی، اگر ایسی کسی مجلس میں اگر کوئی میرا امتی بیٹھ جائے 60 اور 70 سال نفلی عبادت کا ثواب ہے، اور وہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے۔ کس کے لیے بولو؟ وہ بھی کس کے لیے بولو؟ یہ امت دعوت ہے، یہ عبادت کے لیے نہیں۔ اپنے نبی کی بات ماننا، عبادت کرنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ دعوت دینا۔ دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے۔ یہ امت کیا بولو؟ دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے دعوت میں اتنا اجر رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے، اگر کوئی ایک لمحے کے لیے اگر سوچ بھی لے، ایک لمحے کے لیے سوچ بھی لے، 60 یا 70 سال نفلی عبادت کا اجر ہے۔ ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں اس بات کو۔ اور بنو اسرائیل میں بیچارے 40 سال، 70 سال، 80 سال، اور وہ گھاٹیوں میں، وادیوں میں لگ کر عبادتوں میں لگ کے اور اپنا وقت اس میں لگا دیا، اور یہاں پر منٹوں اور سیکنڈوں میں اور وہ ساری چیزیں مل رہی۔ یہ دائی کی کرامت ہے۔ کس کی کرامت ہے بولو؟ دائی کی کرامت ہے۔ جب بندہ دائی بنتا، اللہ اس کے اندر کے جوہر کھولتا۔ جب دائی نہیں بنتا تو پھر بندہ اپنی عادت پر رہتا۔ کس پہ رہتا بولو؟ صرف اپنی عادت پہ رہتا، پھر اس کے اندر کا جوہر باہر نہیں پڑتا۔ اس کے اندر کا جوہر کیا نہیں پڑتا؟ باہر نہیں پڑتا، اور اس کے اندر کچھ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔
اس کے اندر کچھ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، یہ جو محنت ہے، اس محنت سے کہ بندے کے اندر، اس محنت سے انسان کے اندر کا جوہر باہر پڑتا، اس کی اندر کی دنیا بھی بدلتی اور ظاہر کی دنیا بھی بدلتی، اندر کی دنیا بھی بدلتی اور باہر کی دنیا بھی بدلتی۔ باہر کی دنیا مطلب لباس بدلتا، چہرہ بدلتا، چال چلن بدلتا، چلنا پھرنا بدلتا۔ باہر مطلب لباس بدلتا، بات کرنے کا انداز بدلتا، اور جو ہے چہرہ مہرہ بدلتا، اور پھر اس کے اعمال بدلتے۔ اور اندر بدلنے کا مطلب، اندر یقین بڑھتا۔ کیا بڑھتا بولو؟ اندر کیا بڑھتا؟ یقین بڑھتا۔ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محنت میں لگنے سے اللہ ایمان کو نبیوں کے ایمان جیسا بنائیں گے۔ کیسا بنائیں گے بولو؟ یاد کرو اس بات کو، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ جلا کے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ واقعہ سن کے ہیں نا آپ لوگ، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں ڈالنے کے لیے کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ بھائی کہ تیرا دین باطل ہے، اگر تو تیرا خدا کو اگر نہیں مانیں گے تو وہ کیا کریں گا؟ مرنے کے بعد جہنم میں ڈالیں گا، لیکن میں ایسا خدا ہوں کہ میں تجھے زندگی میں اب بھی جہنم میں ڈالتا۔ آگ تیار کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اگر آگ تیار ہونے کے بعد بولے تو آگ میں چلا جا، تو ابراہیم علیہ السلام بولے آگ میں کہیں جاتا ہوں، بھائی تو ڈالنا بول لیتا ہے، تو ڈالو، تو ڈالنا بول لیتا ہے تو ڈالو، میں گر جاتا ہوں آگ میں۔ تو شیطان نے آ کر غلیل کا مشورہ دیا۔ کس کا مشورہ دیا؟ غلیل، ہاں گوپنگ بولتے ہیں نا، ایسا چھوڑے تو جانے کی۔ کبھی کبھی جو ہے بچے استعمال کرتے ہیں نا کوتیاں مارنے کے لیے، ہاں گوپنگ بولتے رہتے ہیں اس کو، جی۔ اس طرح سے شیطان جو ہے کہ اشارہ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسی گلیل میں رکھ کے ایسا گول پھرا کے اس کی ایک رسی چھوڑ دیے، تو وہ ایسا آگ میں جا کے پڑنا، دور تک جا کے پڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ایک اس میں رکھ کے پھرا کے چھوڑی۔ اب انہوں انگار میں جانا ایک باقی ہے، یہاں سے چھٹی اور انگار میں پڑنا ہے، ہوا میں سفر کر رہے ہیں۔ کس میں سفر کر رہے ہیں؟ ہوا میں سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام اور دو فرشتے آ کے کہا بولے اے ابراہیم دیکھو میرے ساتھ پانی کا فرشتہ بھی ہے، ہوا کا فرشتہ بھی ہے، اگر تمہیں بولے تو میں ہوا کے فرشتے کو بولتا ہوں، وہ تمہارے کلیہ کو کہاں کی دور ڈال ڈالتا، اگر تمہیں نہیں بولے تو پانی کے فرشتے کو بولتا ہوں، انگار کو بجھا ڈالتا۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام بولے تمہیں خود ہی نہیں، تمہارے کو اللہ بھیجی۔ کیا بول کو پوچھی؟ تمہیں خود ہی یا تمہارے کو اللہ بھیجی؟ تو انہوں بولے کہ نہیں میں خود آیا ہوں۔ کیا بولے؟ تمہارے آگ میں جلنے کو دیکھ کر اور تمہیں اللہ کے خلیل ہیں، تمہیں بچانے کے ارادے سے میں خود آیا ہوں۔ تو اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ کیا ہو جا؟
ان کو ٹھنڈ بھی نہیں لگنا، گرمی بھی نہیں لگنا، ٹھنڈ بھی نہیں لگنا اور گرمی بھی نہیں لگنا۔ لیکن جب وہ آگ میں گئے تو ان کے کپڑے جل گئے لیکن ان کا بال نہیں جلا۔ جبرائیل فرشتے جنت سے جوڑا لا کے پہنائے انہیں۔ کیا لا کے پہنائے بولو؟ جنت سے جوڑا لا کے پہنائے۔ میرے عزیزوں، وہ یقین کیا یقین ہوگا، ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا، ایسے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ ایک صحابی رسول، اور وہ دشمنوں کے چنگل میں پھنس گئے، دشمنوں کے چنگل میں پھنس گئے، اور ان کے لیے آگ تیار کی گئی کہ بھئی یہ صحابی کو اب آگ میں ڈالنا۔ کڑھائی کے اندر تیل گرم کیا، تیل گرم کرنے کے بعد کس میں ڈالنا؟ آگ کے اندر ڈالنا۔ تم دین سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں اس کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ ایک دو صحابیوں کو ڈال دیا، ایک دو صحابیوں کو ڈال دیا جی، لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اب جو ہے جب آگ کے قریب لائے تو ذرا رونا شروع کرے۔ کیا کرے بولو؟ رونا شروع کرے جی۔ تو وہ لوگ کیا سمجھے، اب انہوں ڈر گئیں، روتی ہی اب انہوں دین سے پلٹ جاتی، لوگ کیا ہو جاتی؟ دین سے انہوں پلٹ جاتے۔ پھر اس کے بادشاہ کے پاس لے گئے کہ دیکھو ان ڈر گیا اب روتا ہے، دیکھو ڈر گیا اب ان کیا ہوتا ہے اور روتا ہے۔ انہوں پوچھا اچھا بھائی تو کیا ڈرنے کی بات نہیں کہ اب ہے تو بھی تو عیسائی ہو جا، اب ہم جو ہے تیرے لیے امن دے دیں گے۔ بولے کہ نہیں میں نہیں ہوتا۔ تو پھر رویا کہیں کو؟ پھر ڈر کو نہیں رویا تو پھر رویا کہیں کو؟ تو بولے میں اس لیے رو رہا ہوں، میری 21 جان ہے بول کے روتا ہوں۔ کیا بول کے روتا ہوں؟ 21 جان ہے بول کے روتا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ میرے بدن میں جتنے بال رہتے اگر اتنی میری جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے وہ سارے جان میں اس تیل کی کڑھائی میں ڈالتا، اللہ مجھ سے خوش ہو جاتا۔ میری 21 جان ہے تو بول کے میں روتا ہوں، 21 جان ہے تو بول کو میں کیا کرتا ہوں؟ روتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب آدمی دعوت میں چلتا ہے نا، اللہ اس کا ایمان اور یقین ایسا بناتا ہے، آدمی مرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ پر ایسا یقین آتا کہ پھر آدمی مرنے سے بھی نہیں ڈرتا جی، مرنے کے لیے ایسے تیار ہوتا، اور جیسا کہ دنیا دار لوگ شادی کے لیے تیار ہوتے، کیا جوڑا پہنتے ماشاءاللہ، کیا عطر مارتے، اور کیسے کیسے شیروانیاں ڈالتے، کیسے کیسے پھول کے ہار ڈالتے بھی شادی کے لیے۔ آدمی تیار ہوتا کہ نہیں ہوتا جی؟ میرے عزیزوں، جب آدمی دین کا داعی بنے گا، دین کی محنت کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اس طریقے سے آدمی تیار ہوتا۔ جب آدمی داعی نہیں بنتا، جب آدمی کیا نہیں بنتا؟ داعی نہیں بنتا، تو پھر وہ اپنی عبادت سے کسی کونے میں سائڈ میں لے کے رکھتا، پھر اس کے اندر کا جوہر باہر نہیں نکلتا، پھر اس کے اندر کا جوہر کیا نہیں کرتا بولو؟ باہر نہیں نکلتا۔ جب بندہ داعی بنتا، اس کا اندر بھی تبدیل ہوتا، اور اس کا ظاہر بھی کیا ہوتا؟ تبدیل ہوتا جی۔ ایک سفر میں صحابہ اکرام ہیں، ایک سفر میں صحابہ اکرام ہیں، تو ایک بادشاہ کی دعوت میں صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں۔ وہاں پر کچھ حکومت کے کارندے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو دسترخوان بچھا ہوا ہے اور کچھ نیچے جو چیزیں گر رہی ہیں اس کو اٹھا کر کھا رہے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد اور لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا انگلیاں اس طریقے سے چاٹ رہے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا ارے بھائی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نیچے سے اٹھا کر کھانا اور انگلیاں چاٹنا چھوڑ دو، وہ لوگ ہمیں گرے پڑے لوگ سمجھیں گے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو جی۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ظاہر بدلتا تو لوگوں کی کیفیتیں کیسی رہتی بولو؟ تو وہ صحابی بولے یہ بیوقوف لوگوں کے لیے میں میرے نبی کی سنت چھوڑنا، یہ بیوقوف لوگوں کے لیے میں کیا کرنا، میرے نبی کی کیا چھوڑنا، سنت چھوڑنا کیا؟ دوسرے لوگوں پر بھی روک پڑا کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، بولو سنت ہے، سنت میں کامیابی ہے، سنت میں خیر ہے۔ یہ چیز کب آتی کہ جب بندہ کیا بنے گا، داعی بنے گا، اس کا اندر بھی تبدیل ہوتا اور ظاہر بھی تبدیل ہوتا، اندر بھی تبدیل ہوتا اور ظاہر بھی تبدیل ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو دعوت کی محنت ہمارے لیے عطا فرمائی ہے میرے عزیزوں، یہ ہمارے اندر کے جوہر کو باہر کرنے کے لیے ہے، اندرونی اعتبار سے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، یقین کے اعتبار سے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، اور ظاہری اعمال کے اعتبار سے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ امت دعوت ہے، یہ امت کیا ہے، امت دعوت ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا یقین عطا فرمایا ان لوگوں کے لیے، کیسی عجیب و غریب جو ہے اور ان کی داستانیں ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے جی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جس وقت میں جنگ میں جاتے تو کیا کرتے معلوم، صف کو توڑ کے کیا کرتے بولو، صف کو توڑ کے جو ہے آگے چل کے لڑتے رہتے۔ تو ان کے ساتھی بولتے ارے عمار ہمارے ساتھ صف میں رہ کے لڑنا، جب تیرے کو مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم مدد کریں گے۔ تو عمار بولتے کہ ارے بھائی تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن وہ فکر مت کرو میں نہیں مروں گا، تم فکر مت کرو میں نہیں مروں گا جی۔ تو بولنے والے پریشان، بولنے والے پریشان، اور جب شام کو گھر آئے تو بولے بھائی تو ایسا کیسا بولتا، یہ تیرا کلام ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں مرتا ان کو تو کیسا بول سکتا؟ تو انہوں بولے کہ ہو میں نہیں مرتا ان کو گارنٹی سے بول سکتا ہوں، نہیں اس واسطے کہ مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عمار دنیا میں تیری آخری غذا دودھ ہے، میں دودھ پیا تو مر سکتا ہوں، دودھ نہیں پیا تو۔ کون بولی یہ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی بات پر اتنا یقین، اور جنگ کے اندر کافروں کے درمیان میں گھس کر لڑ رہے، کافروں کے اندر گھس کر لڑ رہے۔ میرے عزیزوں اسی طرح سے ایک جنگ میں کیا ہوا کہ وہ جب لڑ رہے تھے تو جنگ میں پانی پلانے والے لوگ رہتے الگ سے، لڑنے والے لڑتے رہتے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ رہتے۔ تو جب پانی کی جب ضرورت پڑی ان کو تو انہوں نے پانی مانگا، جب پانی نہیں تھا تو کسی نے جو ہے کہ ان کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ انہوں نے آ کے ان کو دودھ دے دیے، تو دودھ پی گئے۔ دودھ پینے کے بعد بولے ساتھیوں اب میں مروں گا، کیا بولے اب میں مروں گا؟ کہا کیوں؟ میں نے کیا پیا ہے ابھی؟ دودھ پیا ہے، جب مرنا چاہے تو میں 4 کو لے کے مروں گا۔ لڑائی میں لوگوں میں بیچ میں گھسے اور 3-4 کو جہنم رسید کیا، اور وہ خود بھی شہید ہو گئے، وہ خود بھی کیا ہو گئے بولو؟ شہید ہو گئے۔ یقین ایسے تبدیل ہوتا، اتنا یقین آتا۔ لیکن میرے عزیزوں آج تک ہمیں
اپنے اسباب سے بھی یقین نہیں ہٹا، آج تک ہمیں اپنے اسباب سے بھی کیا نہیں ہٹا؟ یقین نہیں ہٹا۔ تو پھر اللہ کا یقین ہمیں کیسے لائیں گے؟ کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ، پہلے ساری چیزوں کی نفی کرو، پہلے ساری چیزوں کی کیا کرو؟ نفی کرو، پہلے ساری چیزوں کی کیا کرو؟ نفی کرو، پہلے ساری چیزوں کی کیا کرو؟ نفی کرو، اس کے بعد الا اللہ، اللہ کا یقین آئے گا۔ میرے عزیزو، جب تک ہم اسباب کا یقین نہیں نکالیں گے تو پھر اللہ کا یقین ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ اللہ کا یقین ہمارے قلب میں کیسے جمے گا؟ یہ یقین لانے کے لیے میرے عزیزو محنت شرط ہے۔ جب بندہ داعی بنے گا اس کے اندر کے جوہر کھلیں گے، اندر سے یقین مضبوط ہوگا اور باہر سے اس کے عمل ٹھیک ہوں گے، باہر سے اس کے عمل کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی مشہور بات ہے، ہم بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، بار بار سنتے بھی رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد میں تشریف فرمائے، لوگوں نے کہا کہ بھئی محلے میں آگ لگ گئی، جلدی چلو اپنے گھروں کی آگ بجھائیں گے۔ تو سب لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس میں بیٹھے ہوئے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تمہارے محلے میں لگی آگ، تم بھی چلو، چلیں گے، تو لیکن میرا گھر نہیں جل سکتا۔ کیا بولے؟ میرا گھر نہیں جل سکتا، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ لوگ چلے گئے اور آگ واگ بجھا دیے۔ جب ساری بات ختم ہو گئی تو مسجد میں آ گئی، تو لوگوں نے کہا ابو درداء آگ تو آئی تھی تمہارے گھر تک، لیکن تمہارے گھر کے پاس آ کے بجھ گئی، گھر کے پاس آ کے بجھ گئی۔ ہاں میں نے پہلے ہی کہا تھا نا میرے گھر کو آگ نہیں لگے گی، میں نے پہلے کہا تھا نا میرے گھر کو کیا نہیں لگے گی؟ آگ نہیں لگے گی، میرے گھر کو آگ نہیں لگے گی۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیوں ایسا کیوں کہہ سکتے آگ نہیں لگے گی؟ تو فرمایا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، جو آدمی صبح کو وہ دعا پڑھے گا شام تک، شام کو وہ دعا پڑھے گا تو صبح تک اسے کوئی حادثہ نہیں پہنچ سکتا، اور وہ دعا میں نے پڑھ لی ہے، وہ دعا میں نے پڑھ لی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین آ گیا، بس اللہ کی ذات پر کیا آ گیا؟ بولو، یقین آ گیا۔ جب بندہ داعی بنتا، دین پر محنت کرتا، یہ دین کی محنت سے اندر کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کے ساتھ دین کی محنت بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں دین کے ساتھ کیا دیا؟ بولو، دین کی محنت بھی دیا ہے۔ جب آدمی اس محنت میں لگے گا یقین میں ایسی تبدیلی آئے، یقین میں ایسی تبدیلی آئے۔ میرے عزیزوں کہ ہمارا یقین ایسا ہے کیا بھائی؟ آج دعا پڑھ کے مطمئن ہونے والا یقین ہمارا ہے آج؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ہم محنت میں داخل ہوئے ہیں، ابھی تو ہم محنت میں کیا ہے بولو؟ داخل ہوئے ہیں۔ ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس محنت میں جب ہم لگیں گے پھر اللہ اس طریقے سے ہمارے اندر کو بھی بدلیں گے اور ہمارے ظاہر کو بھی بدلیں گے، ہمارے اندر کو بھی بدلیں گے اور ہمارے ظاہر کو بھی بدلیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم لوگوں کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہ محنت، دین کی محنت اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو کرو گے سب انشاءاللہ محنت؟ تو کون کون کریں گے بھائی سب انشاءاللہ؟
تو اس کے لیے بتاؤ 4 مہینے کے لیے بتاؤ کون تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے بولو بھائی. ارادے فرماؤ سب ساتھی، ارادہ فرماؤ. انشاءاللہ ذاکر باشا. ذاکر باشا بولو بھائی. شارق کے ساتھ بولو. انشاءاللہ 5 مہینے کے لیے ماشاء اللہ. بولو بھائی اور بولو. دعا کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے. بہت اٹینشن ہو گئے، بس سب جنے دعا کر لیں گے بولتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. ہاں دعا سے پہلے 1-2 کارگزاری سنات میں. ہماری جماعت ایک بار بھوپال گئی تھی چلے کے لیے، تو وہاں پر ہر وقت میں جماعت رہتی ہے. ہر وقت میں کیا رہتی ہے؟ جماعت رہتی ہے. وہ جماعت کیسا کرتے تھے بولے تو اس وقت میں کہ روزانہ گشت کرنا، روزانہ عمومی گشت کرنا. اب وہ تشکیل ہوتی نا روزانہ نام لکھاتے، روزانہ نام لکھاتے. آج مسجد میں یہ جماعت گشت کر رہی ہے، کل دوسری جماعت آ کے گشت کرے گی. مسجد کی کاپیاں رہتی ہیں، تو وہ کاپی میں دیکھے تو ایک آدمی کا نام ہو روزانہ لکھو، 30 دن لکھو رہتا نام. کتنے دن لکھو رہتا؟ روزانہ کی تشکیل میں نام کیا رہتا بولو؟ روز 30 دن لکھو رہتا اس میں. اور جب مہینہ آتا تو تب نکلتے، مہینہ آتا تو نکلتے. تو اس وقت میں آواز کیا تھی بولے تو بار بار لکھانا اور اپنے وقت پر نکلنا. بار بار ارادہ کرنا اور اپنے وقت پر نکلنا. اگر کوئی بار بار ارادہ کرے گا بھی تو پھر روزانہ بلا لی آتی کیا بھاؤ سے؟ بھائی 3 دن کو مہینے میں ایک بار ہی چنا بلا لکھ جائیں گے. بار بار اگر لکھائے گا بھی نا تو روزانہ تھوڑے لے جائیں گے، مہینے میں ایک بار ہی چنا لے جائیں گے 3 دن. اگر کوئی قربانی والا ساتھی ہوا تو مہینے میں 2 بار کسی تقاضے کی وجہ سے جاتے ہیں، ورنہ مہینے میں 3 دن تو لے کر نکلتے ساتھیوں کو. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بار ہماری جماعت یوگانڈا گئی تھی. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جی اب ہمیں فرسٹ دن گئی مرکز میں، مسا کا مرکز ہو جی، تو ہمیں تشکیل کریں. اب بیرون جماعت نے کیا بھائی نقد تشکیل کرنا. اب نقد بولو کون تیار ہے؟ ایسا بولتا بولو 10-12 آدمی نام لکھیں ہمیں جاتی جو ہے کل صبح سے، کوئی چھلے کے لیے لکھایا، کوئی 3 دن کے لیے لکھایا. اب لکھا تھا. اب بیان ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے عام طور پر بیان ہو جاتے ہیں، اب دعا ہو جاتی ہے، دعا کے بعد آدمی اٹھ کو چلے آتے. اور پھر جو جماعت والے ہیں سنو کیا کرتی ذرا کھانا پینا کھا لے کو ذرا یہ ہوتی. انہوں نے نامہ لکھے سنو سب جنے لکھیں، کوئی 3 دن کوئی 40 دن ایسو کتنے آدمی ہے کوئی آدمی، لیکن ایک آدمی بھی گھر کو جاتا نہیں ہے. وہ اب ہمارے کو کھانا کھانے کا ہے. ہمارے ایک ساتھی نندیال کا کیا بولتا ہے، اب ٹھیک ہے بھائی بیان ہوگا اب چلو بتا ہے. بیان ہو گیا اب کیا کرو چلو بولتا ہے. تو وہ ساتھی بولا کہ نہیں ہم گھر نہیں جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ ہم نے نام لکھایا ہے اب جماعت میں جائیں گے. نقد جماعت میں جانے کے لیے نام لکھایا ہے، اب کہاں جائے گا؟ تو بیزاری سے کیا بولتا مفتی صاحب یہ لوگ جاتے نہیں کہتے جی گھر کو. یہ لوگ جاتے نہیں کہتے جی گھر کو، ان کو بولتا ہے. تو میں آیا
اور جو ہے میں نے ان سے بات کیا، وہ ترجمان وغیرہ کے بات کرے تو انہوں نے کیا بولے کہ ہاں اب یہ لوگ نہیں جاتے تو اب یہاں سے جماعت میں جاتے، یہاں سے کیا کرتے جماعت میں جاتے، نہ گھر میں بولنے تو نہیں جاتے، یہ سامان لانے کے لیے تو نہیں جاتے۔ میں بولا ایسا، تو بولے کہ ان کا جو سامان ہے نا ان کے کھاندے کے اوپر کی چادر ہی بس، وہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ ان کو سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے۔ اب ان کو گھر میں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گھر میں بولنے کی کیا نہیں بولو ضرورت بھی نہیں۔ اچھا آخر کار کم سے کم تام سیٹ تو بھی لے جانا، نگر تام سیٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ جس ساتھی کی خدمت طے ہوتی ہے ان پہاڑ میں یا جنگل میں جا کو وہ گڈھے کھود لے کھاتا، اور وہ کچے گڈھے آدمی کے کھا لیے تو دن بھر اس کی بھوک مٹ گئی، دن بھر اس کی کیا مٹ گئی بھوک مٹ گئی۔ مساقہ کا پہلا دن تھا، پہلے دن ہمارا یقین تبدیل ہو گیا، پہلے دن ہمارا یقین تبدیل ہو گیا۔ ہمارے پاس کوئی ترجمان وغیرہ بھی نہیں تھا، اور ایسے ہی ہم لوگ جو ہے ترجمان نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کام کرنا شروع تو کر دیے تھے۔ تو پھر ہم لوگوں نے کیا مشورہ کیا، بھی ہم پہلے کھانا کھا لیں گے، کھانا کھانے کے بعد بچہ سے کیا تو ان کو دیں گے۔ مطلب ہمیں اپنے حساب سے پکائے تھے اور ہم نے تھوڑا تھوڑا سا کھا لے کے یہ ایک پلیٹ بچا تھا تو ایک آدمی کو بلا کے کم سے کم یہ آدمی کھا سکتا بولنے کے حساب سے اس کو دیے۔ تو ایک آدمی کیا کرا معلوم، وہ جو 10-15 آدمی تھے وہ پلیٹ لگا کے مسجد کے سب بیچ میں رکھ کے پورے اپنے 10-15 آدمی کو بلا لے کے آدمی کے ایک نوالا کھائے، آدمی ایک نوالا کھائے۔ میرے عزیزوں اس عمل سے بھی بالکل ہمارے دلوں کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ اگر ہمارے سر کے ہوتے تو اگر ہمارے بلا تو ہمیں جانے بچوں کو گتک ڈالتے، دوسرے میں کان تو وہ پہلے ہمارے دیکھتے تھے۔ ایک آدمی کو اگر جو ہے ایک آدمی کے مقدار کا کھانا دیے تو انہوں اس پلیٹ کو لے کے اور اپنے پورے 10-15 ساتھیوں کو لے کے آدمی کے لقمہ کھائے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم روانگی کے آداب کریں تو انہوں جماعت میں نکلے۔ 2 ساتھی 4 مہینے کا ارادہ کرے تھے، ہمیں 4 مہینے 2 دن وہاں پر وقت لگائے ہیں، 4 مہینے 2 دن وقت لگے ہمیں، 4 مہینے پورے کر کے مرکز کو ہے تو ان بھی 4 مہینے پورے کر کو مرکز کو آتا تھا۔ جس آدمی کو ہم نے پہلے دن تشکیل کرے تھے اس سے ہم لاسٹ دن ملاقات کریں، ہمیں جیسا ادھر جماعت میں کام کرتی ہیں اور ان کی جماعت میں 4 مہینے کے لیے کام کرتے ہیں، کمپالا مرکز میں ملا ہوا ہے۔ میرے عزیزو محنت کرنے والے بڑے عجیب و غریب محنت کرتا ہے، عجیب و غریب محنت کرتا ہے۔ تنزانیہ جماعت گئے اس وقت میں، اب جیسے یہ مسجد ہے ایسا بازو میں گھر، وہ لکڑی کی دکان کا ڈپو کے ٹائپ میں ہے۔ میں اور ہمارے چاول والے عبداللہ بھائی ہمیں 2 جنے مل کو ملاقات کریں گے تعلیمی گشت کے لیے۔ یہ ایک نوجوان بچے سے ملاقات کری اور اس کی عمر تقریباً 20 پر 2 سال یا 20 پر 3 سال کی عمر تھی۔ ہم جا کے اسے دعوت دی، وہ مسلمان ہی بچہ، تو ان مسجد میں آؤ کو بولے تو ان کیا بولتا ہے، میں اب تک ابھی مسجد میں گیا نہیں بولتا ہے، نہ کئی کو گیا نہیں ہوگا تو میرے ابھی مسجد میں جانے کی عمر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کون سی عمر میں مسجد جانا، تو کم سے کم 30 برس ہوئے واسطہ مسجد میں جانا، وہاں کا حساب ایسا ہے۔ مسجد کے باسی کی لیکن اس کا جو باپ تھا وہ عیسائی ہو کر تھا، لیکن اس کی دادی نے یہ کہا تھا کہ بھائی کہ آدمی کی عمر جب 30 برس کی ہو جائے تب جا کے اللہ کی عبادت شروع کرنا، بچوں پر عبادت نہیں ہے، ان کو بولی کہتے ہیں اس کے دادا۔
اب کوئی جماعت گئی نہیں، وہ اپنے عقیدے کے ساتھ ہے. ہمیں اس کو سمجھائے، بولے، تھوڑا ترغیب دیے، ساتھ بلا لے کھائے اور بلا لے کھا کے تشکیل کرے. اور ہم دونوں تو ایسے ہی گئے تھے بات کرنے کے لیے، ہماری پوری بات تو نہیں سمجھ سکا. مسجد میں آنے کے بعد پھر ترجمان کے ذریعے سے بات بولے. علی بکر وہ ترجمان تھا، پھر ان زبردست طریقے سے پھر ہماری ترجمانی کر کے بات سمجھایا. میرے عزیزوں، اسی مجلس سے دکان ویسا چھوڑ کر ان اللہ کے راستے میں نکلے گا 40 دن. اسی مجلس سے. حالانکہ لکڑیوں کا ڈپو اس کا، لکڑیوں کا ڈپو، گھر کا نہیں بھی گیا نہیں بولنے کے لیے کہ میں ایسے جا رہا ہوں بول کے. جب میں ارادہ کر چکا ہوں تو میں جا رہا ہوں. تو بولا کہ گھر میں تو نہیں بولیں گے. تو ہمارا ترجمان خود بولا کہ اگر کوئی کہیں گئے تو یہاں ایسا نہیں بول لیتے، جانے دو، ایسا نہیں بول لیتے، جانے دو. میرے عزیزوں، جب آدمی دائی بنتا ہے نا تو اس کے اندر کا جوہر کھلتا. جب آدمی دائی بنتا تو اس کے اندر کا کیا کھلتا؟ بولو، جوہر کھلتا. لیکن ہم لوگ 3 دن آنے کے لیے بھی 30 نخرے دکھا کو آتے گھر میں. 3 دن آنا بولے تو کم سے کم کتنا دکھاتے؟ بولو، 30 نخرے دکھاتے. جی، کبھی ماں کو دکھاتے، کبھی باپ کو دکھاتے، جی، اور کبھی جماعت والے کو دکھاتے، کبھی مسجد والے کو دکھاتے، کبھی امیر صاحب کو دکھاتے. ہاں جی. ایک بچہ تو جماعت میں آیا تھا بیدم چلنے کو کہ ان بول کے آیا کرتے، دیکھو مجھے تعلیم میں نہیں بٹھانا تمہیں، میں 3 دن تو آتا ہوں لیکن مجھے کیا نہیں بٹھانا؟ تعلیم میں نہیں بٹھانا. ہمارے مرکز میں آیا، یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ کب تعلیم میں تو باہر بیٹھ کر رہتا، اور میں کب آیا تو باہر دیکھتے رہتا ہوں. کیا بات، بچے سب تعلیم کر لیتی ہیں لیکن کبھی جھاڑا نیچے ادھر ادھر چلتا. میں بولا کیا بھی تعلیم ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہو رہی ہے. میں کہا تم نہیں بیٹھ رہے تعلیم میں؟ نہیں، میں نہیں بیٹھ رہا تعلیم میں. ہو کوئی میرے کچھ بولا میں نہیں بیٹھتا تعلیم میں. میں نے کہا کہیں کو بھائی کہ تو بول گئی ہوں تعلیم کو مجھے نہیں بلانا ہو. ہاں اچھا ماشاء اللہ، اچھا تمہیں آئی تو 3 دن جماعت میں تمہیں کیا کیا کام کرتی؟ میں کرنے کا 3 کام. انہوں نے کہا کیا؟ کھانا کھاتے ہیں تو گش میں جاتے ہیں. کیا بولے؟ کھانا کھاتے ہیں تم اور گش میں جاتے ہیں تم، اور رات کو سوتے ہیں. رات کو کیا کرتے ہیں تم؟ سوتے ہیں. اب کیسا بچہ پورا سخت ہو گیا سر کا ہے تو اب اسے کیا روٹ سے سمجھانا؟ بلکہ اس دن مجھے کہیں سفر میں جانا تھا، شاید ہم اس زمانے میں یمبئی ہمارا حلقہ یہ سینٹر پڑتا تھا. جی، تو ہمارے کچھ ساتھیاں تھے امام حسین انہوں اس کے ساتھ کیا کریں، وہ بچے کے ساتھ اور ایک دوسرے بچے کو عامر صاحب کو لے کر اسے تعلق چلیں گے. ہمیں یمبئی جا کر دوسرے دن پھر آگے تو ادھر ہو یمبئی جا کر دوسرے دن تو اب ان کون بولنے تو بھی تعلیم میں بیٹھتا ہے کہتے. تو عامر صاحب بولتی مفتی صاحب کیا کریں تمہیں، کیا کس کا کی پھر ادا سر ہمیں نہیں بولے تو بھی تعلیم میں بیٹھتا ہے. تو بولا اللہ تیرا شکر ہے. میں کیا اسے کیا بات بھی سمجھایا نہیں، میں اس کے لیے کوئی ترغیب بھی نہیں دیا. صرف ہمیں وہ سفر میں اس کو ساتھ بلا لے گئی، بس اس کو اچھا دیکھ لی پھر اسے بلا لے گئی. اسے کیا سمجھ میں آئے گی کیا نہیں، اسے کیا سمجھ میں آئے گی کیا نہیں. ہاں اتنا تو تھا، ہمیں جب گئے تھے ممبئی میں اسے متکلم بنا کو بھیجے تھے، جا کو 3 آدمی بلا لے کانا. تو کیا وہ بھیجے تھے، جا کو 3 بچوں کیا کرنا، بلا لے کانا. 3 بچوں بلا لے کانا ٹارگیٹ لے کو گیا نا، 21 بچے بلا لے گئے. اور اسے کیا سمجھ میں آئے گی کیا نہیں کی، اللہ اسے کیا سمجھے گی کیا نہیں. یہ اتنی بات تو میں بولوں کیا بات، تو اتنا سمجھدار بچہ 3 بچوں بھی بلا لے گا سے کیا نہیں، تو اتنی بات بولے سو
اتنا ٹیلنٹڈ پرسن تو کم سے کم 3 بچیاں تو بلا لگا سکے نہیں کرے. ایسے مذاق میں بولے اس وقت اللہ اسے کیا سمجھیں گے کیا نہیں. تھوڑے لوگ ایسے بھی رہتے ہیں. میرے عزیزوں اللہ کے راستے میں بار بار نکلنا. اللہ کے راستے میں کیا بولو؟ بار بار نکلنا. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا تو اس کا جوہر کھلتا. اللہ کے راستے میں نکلتا تو اس کے اندر کا کیا بولو؟ جوہر کھلتا. جی اس کی ایک اور مثال بھی دیکھو. ایک آدمی پیوٹ رہتا, جوہر کو مارتا رہتا, ماں باپ کو مارتا رہتا, گالیاں ڈالتا رہتا جی, اور گھر میں کے سامان کو بیچ ڈالتا رہتا. لیکن اسے 40 دن کی جماعت میں لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ 40 دن کی جماعت. اس کے اندر کا جاگتا, اس کے اندر کا کیا کرتا؟ جاگتا. اون آیا 40 دن کے لیے. جب اسے بولیں گے 4 مہینے لگاؤ تمہیں, تو ان کیا بولتا؟ نہیں بھائی, میں دکان دیکھ لینے کا رہتا, جوہرو بچہ دیکھ لینا, میرے باپ باپ کو دیکھ لینا. اتنے دن تو مارتا تھا, ستاتا تھا, 1 سال سے کماتا نہیں تھا, دماتا نہیں تھا, اور جو اگر جماعت میں نہ لاتے تو اور 1 برس ویسا چلتا. جماعت میں لاتے تو 40 دن لگاتے میں اس کے اندر کا کیا ہو گیا بولو؟ اندر کا کیا ہو گیا؟ جا گیا. اسے دکان یاد آ گئی, جوہر یاد آ گئی, بچے یاد آ گئے, کام یاد آ گیا, پیسے یاد آ گئے, باقیاں یاد آ گئی. کیا یاد آ گئی بولو؟ میرے باقیاں ہیں, 4 مہینے اب بیچ نہیں لو. اندر کا کیا ہو گیا؟ اندر کا جاگ گئے. 40 دن کچھ جاگ گئے. میرے عزیزوں جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا تو اس کے جوہر کھلتے. کیا کھلتے بولو؟ جوہر کھلتے. جی جب بندہ نہیں نکلتا تو پھر اس کے سارے راستے بند رہتے. اس کے سارے راستے کیا رہتے بولو؟ بند رہتے. اس کے سارے راستے بند رہتے. جی ابھی ہم ایتھیوپیا حبشہ گئے تھے ماشاءاللہ. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وہاں ایک عجیب غریب جگہ ہے. وہاں پر کیسا ہے بولتا کہ وہاں کی جو مین راجدھانی ہے ایڈیس ابابا کے اندر, تو راجدھانی کے کنارے زمین سے گرم پانی نکلتا. تو محمد یاسین بول کے ہمارے رہبر تھے, انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ پانی ایسا کیسا نکلتا ہے یہاں پر. بولتے یہاں کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں عیسائی, لیکن مسلمان علماء کو جو ہے اچھا مانتا تھا. ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے, تو اس نے کہا کہ ہماری راجدھانی ایڈیس ابابا میں ہے نا, یہاں سے بدل کے ہم دوسری جگہ کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہ پورے سال وہاں سردی ہوتی. حبشہ میں ایڈیس ابابا ایسی جگہ ہے پورے سال وہاں ٹھنڈی رہتی. مسجدہ میں ایسے گھرا میں فیانچ نہیں رہتی. ایور گرین سردی, پورے سال سردی. یہاں پر سردی ہے, حکومت کے کاموں میں پریشانی ہوتی ہے, اور یہاں پر پانی بھی نہیں ہے. ہماری جو پائے تخت ہے, ہماری جو راجدھانی دوسری جگہ بدل لیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ بلکہ اللہ والے بزرگ کو بولیں گے, اللہ والے بزرگ سے مشورہ کریں. تو اس ولی کی مزار بھی وہیں پر ہے, اس ولی کی مزار بھی وہاں پر ہے, حالانکہ وہاں پر عیسائی حکومت. تو انہوں کیا بولے گا, تو اللہ والے بزرگ یہاں یہ جگہ ایسی زرخیز ہے, یہاں پر دین اجاگر ہوگا, یہ جگہ سے راجدھانی بدلنے کی ضرورت نہیں, بلکہ انہیں کیا کریں, پاؤں مارے زمین پر, تمہارے لیے پانی یہاں سے نکلے گا. اللہ رب العزت نے وہ جگہ سے پانی کو ابالا, اور ایسا پانی ابالا کہ وہ گرم پانی ہے. کیا ہے بولا؟ گرم پانی. اب سردی میں ان کو پانی کی بھی کمی نہیں, اور وہ نکلنے والا پانی کیسا ہے بولو؟ گرم پانی ہے. آج کے دور میں کیا کری بولے تو 300 باتھ روم بنے, سوئمنگ پول, 300 سوئمنگ پول بنے, اور ایک سوئمنگ پول کا کمرہ الگ, ایک سوئمنگ پول کا کمرہ الگ. اب اندر اسے ٹکٹ لے کو جانا 40 پر 5 منٹ کے لیے, 40 پر 5 منٹ کے لیے. اور پائپ سسٹم سے وہ گرم پانی اس میں آتا رہتا, جو زمین سے نکلا ہوا, کہ جو لوگ ٹکٹ لے کر جاتے
کہ اس گرم پانی کے اندر سوئمنگ پول میں پانی نہا کے باہر نکلنا. پوری دنیا کے لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. پھر ایک آدمی نہا کر باہر نکلنے کے بعد پھر اس کو دوسرے راستے سے اس پانی کو باہر نکال دیتا. پھر جب آدمی اندر جاتا نئے طریقے سے پانی چھوڑ کر اس میں پانی نہا کے آنا. اس کا ایک فائدہ بھی کیا ہے بولے تو بدن کے اندر کھال کی جو جتنی بھی الرجی رہتی ہے نا کہ کھجلی کی بیماری, پھنسی کی بیماری, جی داغ دھبے کی بیماری, وہ ساری بیماریاں اس پانی میں دور ہوتی ہیں. جی وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ وہ حضرت کے پیر مارنے کی یہ کرامت کی برکت ہے. کس کی برکت ہے بولو؟ کرامت کی برکت. تو پھر اس بادشاہ نے وہاں سے راجدھانی کو نہیں بدلا, راجدھانی کو نہیں بدلا. اللہ کے فضل سے تو وہ یاسین مصطفیٰ جو آدمی تھا بیچارہ, وہ ہم لوگوں کو بھی لے گیا وہاں پر, اور اس نے اپنی ٹکٹ پر ہم لوگوں کو لے جا کے وہاں پر سوئمنگ پول میں اچھا نہلا دھلا کے کہ بھی ہمارے بھی 40 اور 5 منٹ دیے تھے تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 5 منٹ کچھ باہر نکل گئے ڈر کو. تو پورے 40 پر 8 منٹ میں باہر نکلا پورا اچھے طریقے سے نہا کے. یہ بات تو ختم ہو گئی. اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے, وہ کیا تھی بولے تو پنجاب کے 3 آدمی ہمارے کو پلین میں ملے. کس میں ملے بولو؟ پلین میں ملے. جی تو پلین میں جیسے ہندی بات کر لینے والے افریقن لوگ تو ویسے سے رہتے نا. جی وہ ایئر کینیا تھا وہ ہمارا, ہم جس میں گئے تھے تو اس میں سب افریقن لوگ یہ وہ رہتے. جب انہوں ہندی بات کر رہے تو ہمیں بولے ارے بھائی کہاں سے ہو؟ میں نے کہا انڈیا سے. کہاں کے؟ میں نے کہا پنجاب کے. اچھا کہاں گئے تھے؟ کہ ہم ایتھیوپیا گئے تھے. تو بولے کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ تو ہم فرینڈس جو ہیں ہم ٹور پلان کرے تھے وہ ایتھیوپیا کے اس گرم پانی میں نہانے کے لیے. کتنے دن کا پلان؟ 8 دن کا ٹور تھا ہمارا. کتنے دن کا؟ 8 دن کا. اور خرچہ کتنا؟ خرچہ کتنا؟ بولے کہ 2.5 لاکھ خرچہ تھا ہمارا. 8 دن کا کتنا؟ 2.5 لاکھ. جی میرے عزیزوں, شوہر بیوی ہماری مستورات جماعت تھی, شوہر بیوی 1,20,000 کے خرچے میں 2 مہینے وہ پورے کنٹری کے چندیاں کر کو بھی دیکھ کو اور پورا نہا دھو کو ہم 1,20,000 میں 2 آدمی آ گئے. انہوں 8 دن کے لیے کتنا لگی؟ آدمی جب دائی بنتا نا اللہ دنیا اس کے لیے آسان کر دیتا. اللہ دنیا اس کے لیے کیا کرتے بولو؟ آسان کر دیتا. جی جب ہم تنزانیہ کے سفر میں تھے, جی ہمارے شفیع اور ہمارے دوسرے ساتھی تھے, اور تنزانیہ کے مرکز کی اوپننگ تھی. طارق جمیل صاحب آئے تھے, طارق جمیل صاحب آئے تھے. ان کے ساتھ اللہ نے ہمیں 3 دن رہنے کا موقع دیا, 3 دن رہنے کا موقع دیا. تو طارق جمیل صاحب سے ایسے ہی بات چیت کرتے ہوئے کہ بھئی آپ لوگ تو علماء ہیں, آپ لوگوں کو پوری دنیا گھومنا ہے. تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے پوچھا بھوپال کا, تو حضرت آپ نے تو بہت گھومے ہوں گے. کہ بولے اللہ کے فضل سے جی دنیا میں جتنے ملکوں میں جماعتیں جا رہی ہیں ان میں اور جتنے ملکوں میں جماعتیں نہیں جا رہی ہیں ہر ملک میں سستے خرچ پر اللہ نے مجھے پوری دنیا گھما دیا. دعوت کی برکت سے. کون سی برکت سے بولو؟ سستے خرچ پر, کم خرچ پر اللہ پوری دنیا گھما دیا. حضرت بول رہے تھے تم بھی نیت کرو اللہ تمہیں بھی گھمائے گا. کتنا کما کو جما لے تو بھی چھوڑ کو مر جانا ہے سر لاسٹ کو. جہری کی روٹی بھی اور جو وہ بھنڈی کا سالن کھا کو مر جانا, کیا کریں گے؟ کتنا بھی کما لو لاسٹ کو کیا کھانا؟ وہ جہری کی روٹی, وہ امبیل پی لیتے ہوا, اور وہ جو ہے جرے اسنیکس کھا لیتے, وہ مر جانا ہے سر. جب آدمی دائی بنے گا اللہ پوری دنیا میں گھومے گا. کیا گھومے گا بولو؟ دائی جتنی چیز رقم کے کھانے کھاتا اتنے رقم کے کھانے کوئی نہیں کھا سکتا. یاسین مصطفیٰ ہمیں ایک ہوٹل میں لے گیا اور اس کی سیلفی بھی نکالا, اس نے سیلفی بھی نکالا. اس میں ایک پزا کھلایا اس نے, ایک پزا. وہ پزا جو ہے نا, یہ پزا ہمارے انڈیا کے اعتبار سے 3,500 کا تھا. کتنے کا تھا بولو؟ 3,500.
پورے ایڈس ابابا کے اندر جو لوگ ٹور کے لیے آتے انہیں ضرور سے کھا کو جاتے کہتے ہیں، انہیں ضرور اسے کھا کے جاتے کہتے ہیں۔ اور وہ ہوٹل کا مالک ترکستان والا تھا، ہوٹل کا مالک کیا تھا؟ ترکستان والا تھا جی۔ لیکن اللہ دعوت کی برکت سے بغیر پیسے کے اللہ نے ہمیں کھلا دیا، بغیر پیسے کے اللہ نے کیا کر دیا بولو؟ ہمیں کھلا دیا جی۔ جب آدمی دائی بنتا نا اللہ اس کی روزی کو کھولتے، جب دائی بنتا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کے ضمیر کو جگاتے، اندر ضمیر کو جگاتے۔ اگر نیت کرو گے پورے ملکوں میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ، نیت کرو گے انشاءاللہ۔ بھئی تم 3 دن کی بھی بڑی مشکل سے نیت کرتے ہیں، بتاؤ پوری دنیا کی کیسا کریں گے بولو؟ میرے عزیزو نیت مضبوط کرو، اللہ پہنچائے گا۔ اللہ جب پہنچانا چاہے تو پیسے کا محتاج ہے۔ تھوڑا آدمی بولتے ہیں ہاں میرے کو نے کہا ہے پیسے بیرون جانے کے لیے، میں بیرون جانے کو تو پیسے ہونا تھا۔ ارے بھائی نیت تو کرو نا یار، اللہ دیتا۔ ہمارے بمبئی کے ایک امیر صاحب آئے تھے اور اجتماع سے پہلے 4 مہینے ان کے یہیں پر پورے لگے تھے کہ بمبئی میں ایک آدمی بیرون جماعت میں گیا تو پھر واپس آیا، تو پھر چند دنوں کے بعد پھر بیرون جماعت کا تقاضا آیا، امیر بن کے جانے کے لیے نام لکھا دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یار تو مونگ پھلی بیچنے والا ہے، تو بیرون ابھی تو جا کے آیا 3 مہینے بھی نہیں ہوئے اور پھر بیرون جماعت میں جا رہا ہے۔ تو وہ آدمی کیا جواب دیا معلوم؟ مونگ پھلی بیچنے والا میں ہوں، میرا اللہ مونگ پھلی بیچنے والا نہیں ہے۔ کیا بولے؟ مونگ پھلی بیچنے والا میں ہوں لیکن میرا اللہ مونگ پھلی بیچنے والا نہیں۔ جب بندہ نیت کرتا اللہ اسے ہندوستان میں بھی لے جاتے، اندرون بھی لے جاتے اور اسے بیرون بھی لے جاتے۔ جب آدمی ارادہ سے نہ کرے تو کیسا ہو؟ ارادہ سے نہ کرے تو آدمی حج کرتا، کیا کرتا بھائی؟ حج کرتا، اسے کیا بول کو نام بلاتے بھائی؟ اس کا نام کیا پڑتا؟ حاجی۔ حاجی کا تو نیت کرنے والا، حج کو بھی وہی آدمی جاتا جو نیت کرتا۔ جو لوگ نیت نہیں کرتے ان حج کو بھی نہیں جا سکتے۔ بیرون جماعت میں کیسے آتے بولے؟ اندرون جماعت میں کیسے آتے؟ جو لوگ حج کا ارادہ نہیں کرتے اللہ ان کو حج کو بھی نہیں لے جاتے، حج کو نہیں جاتے۔ اس لیے میرے عزیزو پکا دائی بننے کی نیت کرو۔ جب دائی بنیں گے اندرون بھی بدلے گا اور ظاہر بھی بدلے گا۔ پوری دنیا اسے چھوٹی لگے گی، پوری دنیا کیا لگے گی؟ چھوٹی لگے گی۔ پورے ملک پھر کو ہو جاگو، اب نیکسٹ جماعت کہاں جانا بھائی بول کو سوچتا آتا، کیا بولو؟ اب نیکسٹ جماعت ہمیں بولے تھے نا، ایک بار رنگا پور جاتے، ایک بار سیمنٹ نگر جاتے اور ایک بار ادھر جاتے، پھر لاسٹ تک کرنول جاتے ہیں۔ اب پورے کھیڑے ہو گئے تب کہاں جانا ہوگا سوچ رہے تھے۔ جب آدمی پکا دائی بنے گا، جب اس کے ارادے مضبوط ہوں گے تو پھر وہ سوچے گا کہ اب کون سی دنیا کون سے ملک کو جانا۔ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ ارے وہ سچی نیت کرو گے ایسی جھوٹی جھوٹی کرتا رہے؟ سچی نیت کریں گے انشاءاللہ؟ بھئی سچے دل سے ارادہ کر، اس میں اٹھ کے کھڑو بھائی، دیکھیں گے پوری دنیا میں پھرنا انشاءاللہ کام کو لے کر، سچے دل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھی بات، دعا کر لو کھڑے کھڑے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، خطا درگزر فرما، ہماری نیتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم پوری دنیا میں تیرے کام کو لے کر پھرنا چاہتے ہیں اللہ تو ہمیں پوری دنیا میں تیرے کام کو لے کر پھرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نام کو لے کر پھرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ہر دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کو پوری فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ارادے کرنے کو بے انتہا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بھئی ارادہ تو کر لی، اب چلنا شروع کر ڈالو، ہو گیا تمہاری نیت۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔